الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما روشی پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمد تعالی محرم الحرام شریف کے سالانہ جو عشرے کی محافل کا پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کی بحمد تعالی آج پہلی نشست میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی محبت اور بڑی لگن کے ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر الحسن مدنی عطاری رفاعی دامت برکاتہم العالیہ ان محافل کا اہتمام انتظام اور انصرام فرماتے ہیں۔ یقیناً ان مواقع پر یہ محافل اور یہ مجالس ہمارے ایمان عقیدے کی اصلاح اور پختگی کا باعث اور ذریعہ ہیں، اور بالخصوص اس طرح کی محافل جس میں علماء آئیں اور اس میں فوکس بیان پر کیا جائے، دین کی بات سننے پر کیا جائے،
یقیناً اس طرح کی محافل ہدایت سے بھرپور ہوتی ہیں، جن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمیں ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور پختگی کا موقع میسر آتا ہے۔ آج کی اس بزم اور نشست کا عنوان سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم مراد رسول خلیفۃ الرسول سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی شان و عظمت، فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے۔ کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو یہ سانحہ پیش آیا۔ ذوالحجہ شریف کے آخری ایام میں سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے زہر آلود خنجر مار کے آپ پر قاری زخم کیے، وار لگائے، اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کی تاریخ کی، سیرت صحابہ، فضائل صحابہ کی معروف کتابوں میں جمہور اہل سیر کا موقف اور بالکل نظریہ واضح طور پر کتابوں میں موجود ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ بعض لوگ اس موقع پر ویسے ہی منفی قسم کے پراپوگنڈے کرتے ہیں، اور شاید انہیں اپنے عقیدے کا چراغ گل ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے بغض و عناد اور تعصب کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے صحابہ اکرام کی ذوات کے ساتھ۔ تو اس موقع پر بھی وہ رٹا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام کو ثابت نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ بحمد تعالیٰ میں نے اس پر بیانات ریکارڈ بھی کروائے اور آن کیمرہ کتابیں دکھا کے علماء محدثین اور اہل سیر اور اہل تاریخ کی بحمد تعالیٰ میں نے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ اور کیا قدر و منزلت رکھتے ہیں، پھر صحابہ اکرام کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، اہل بیت طہار کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے رب العزت سے مانگ کے اسلام کے لیے لیا۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر دے کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ حضور کی دعا اور نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا یہ عالم ہے کہ حضور جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور کی دعا مستجاب ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ رب تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب محبوب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب دے کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اور ادھر حضرت عمر آئے
اور دار ارقم میں آ کے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. اور جو ہی اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ السنا علی الحق، حضور کیا ہم حق پر رہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یقیناً عمر ہم حق پر ہیں. تو عرض کہتے ہیں حضور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ مسلمان چھپ چھپ کے گھروں میں نمازیں کیوں پڑھیں؟ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، آج کے بعد مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، میرے ہوتے ہوئے حرم کعبہ میں جا کے مطاف میں اتریں گے اور مشرکین مکہ کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ریکویسٹ کو قبول کیا. حضور علیہ السلام کے صحابہ کی دو صفیں بنی، ایک صف کے سرے پر نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری صف کے سرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں نیاموں میں ہیں. اور جس وقت یہ دونوں صفیں مطاف کے اندر اترتی ہیں، مشرکین مکہ کی ٹولیاں اور حلقے مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت 40 صحابہ مطاف کے اندر پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اس حدیث فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے انتصف القوم منا، عمر کے اسلام قبول کرنے سے تو ہماری قوم آدھی رہ گئی. اور پھر اللہ نے اسلام کو اس طرح عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمان پر اعلانیہ طور پر سینہ تان کے مشرکین مکہ کے سامنے جاتے اور حرم میں جا کے پھر وہاں نماز ادا کرتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے رب سے مانگ کے لیا تھا اسلام کی عزت کی خاطر، اور حضور کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لی. اور اللہ کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جن کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، سر فرست یہ شخصیت ہے. صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بنی اسرائیل کے لوگ، ان قوموں میں ایسے لوگ ہوتے تھے رجال یکلمون، ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے دلوں میں باتیں ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں ان میں سے کوئی سر فرشت شخصیت ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، جن کا لقب ہے رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے اللہ کی وحی اور کتاب اللہ کے مطابق ہوا کرتی تھی. ادھر حضرت عمر کے دل میں ایک بات آئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ ایسے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اس مقام کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. ابھی حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابھی پیارے اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو. حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز نہ پڑھیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ محبوب یہ مر جائیں تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہونے. ایک دو نہیں، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 19 مقامات بیان فرمائے ہیں کہ 19 مقامات وہ ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ابھی عریضہ پیش کیا، گزارش کی، مشورہ دیا، اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی. اس لیے حضرت عمر کو کہتے ہیں رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے کتاب اللہ کے مطابق اور موافق ہوا کرتی تھی.
رب کی بارگاہ میں مقام یہ ہے اور حضور کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی موجود ہے۔ جامع ترمذی میں، فضائل الصحابہ میں، دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی موجود ہیں، جناب ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالی عنہما، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی ہازان سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا بعد النبیین والمرسلین لا تخبرہما۔ علی یہ جو دونوں ابو بکر و عمر آ رہے ہیں ان کو بتانا نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار۔ اور پھر حضرت عمر وہ جن کے بارے میں حضور فرماتے الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے، اور الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ اور حق کیسے بولتا ہے؟ حق ایسے بولتا ہے ان کی زبان کے اوپر کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور جو وہ بات زبان سے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر، مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں ایک اشکال کا میں جواب پیش کر دوں، وہ یہ کہ عام طور پہ لوگوں نے دوسری حدیث سنی ہوتی ہے، پھر جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو فوراً ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ کیا حدیث تو دوسری ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث تو ہم یہ سنتے آئے، اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ حدیث بھی جامع ترمذی کتاب المناقب میں ہے، اور جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بھی جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ ایک ہی کتاب کے اندر، ایک ہی باب کے اندر دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو حدیثیں، دونوں حدیثوں میں ایک میں ابو بکر و عمر کو سردار کہا گیا، دوسری حدیث میں جناب امام حسن و حسین کو سردار کہا۔ لیکن اعتبار دنیا کا ہے، جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے گئے جب جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، اور جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے ان کے سردار جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ اب یہ دیکھو کیسا پیارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ ہم کہتے ہیں جو عظمتیں صحابہ کو ملی، جو فضیلتیں اہل بیت کو ملی، وہ ملی ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہیں۔ ہم تو حضور کی نسبت کے، حضور کی برکت کے قائل ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کی نسبت بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو جائے، اس ہر چیز کی محبت اور اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر فرض ہو جاتا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، ایک طرف جناب ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور مسجد میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ منظر یاد کر لو جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے میدان میں، قیامت میں، حشر میں، اسی طریقے سے اپنے صحابہ کے ساتھ آؤ۔ اور
اللہ رب العزت نے دیکھے شرف کیسا عطا فرمایا کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت رفاقت ان کو اس طرح حاصل ہوتی تھی، ایک حضور کے دائیں ہوتے تھے، دوسرے حضور کے بائیں ہوتے تھے۔ اور آج حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں، روضہ اقدس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ان کی قبور ہیں، تو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی ہوئی۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں آئیں گے تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں کہ حضور ان کو کس قدر اپنے قریب رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، مضمون ایک ہے لیکن الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح بخاری میں مختصر ہے، صحیح مسلم میں 6187 نمبر تفصیلی حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا جسد اقدس چارپائی پہ ہے، کوئی شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے آکے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رحم اللہ عمر، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کنت و ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر، اور فرمایا کہ جلست کنت و ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا، میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ حضور اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ ذکر صدیق اکبر کرتے ہیں، ذکر فاروق اعظم کرتے ہیں۔ حضور سے میں نے کئی بار یہ سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ شخص جو میرے پیچھے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملے کہہ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت بیان کر رہے تھے، ان کی عظمتیں اور شانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے تھے۔ اور اگلا جو جملہ صحیح مسلم کا 6187 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرماتے، توجہ سے سنیے، حضرت عمر کا مقام مولا علی کی نگاہ میں کتنا بلند ہے۔ کہنے لگے کہ اے عمر، قیامت کا دن ہو، حشر کا میدان ہو، میری چاہت یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میں اپنے ہاتھ میں عمر فاروق کا نامہ اعمال لے کے آؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آؤں۔ میں قصہ کہانی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6187 نمبر۔ مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال پر اور ان کے نیک کاموں پر شک کرتے ہوئے فرماتے کل قیامت کا دن ہو اور علی بارگاہ الہی میں جب حساب دینے کے لیے کھڑا ہو تو میرے ہاتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نامہ اعمال ہو۔ اب اندازہ کریں کہ مولا علی کی نگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و منزلت کس قدر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے وقت وصال قریب آنے پر ایک عہد نامہ لکھا اور صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا احدت عہدن افترضون بہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لے کے ہے، کہا ہے صحابہ میں نے ایک عہد لکھ دیا ہے، افترضون بہ، کیا تم اس پر راضی ہو جو میں نے لکھ دیا؟ تو باقی صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا اور سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں، لیکن مولا علی نے کہا لا ارضا، اے ابو بکر میں اس پر راضی نہیں۔ توجہ کرے، میں اس پر راضی لا ارضا، میں اس پر راضی نہیں، میں تب راضی ہوں گا کہ اگر آپ نے
اپنے اس عہد کے اندر عمر ابن خطاب کا نام لکھا ہوگا۔ میں راضی ہوں تو فاروق اعظم پر، فاروق اعظم کے علاوہ میں کسی دوسرے پر راضی۔ یہ دیکھیں مولا علی کی محبت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور اکثر طور پہ مولا علی اس چادر کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ ہمیشہ اکثر طور پہ یہ چادر استعمال کرتے ہیں یا علی، یہ چادر اکثر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے جواب دیا، فرمایا کسانی ہی خلیلی و صدیقی و خاصی عمر۔ فرمایا پوچھنے والے کیا بتاؤں، یہ چادر مجھے میرے یار نے، مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے صدیق عمر بن خطاب نے گفٹ فرمائی ہے۔ یہ چادر میں اس لیے ہمیشہ لے کے رکھتا ہوں کہ یہ چادر مجھے عمر بن خطاب نے گفٹ کی ہے۔ مولا علی کی نگاہ میں دیکھیں عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ، کہ فرماتے ہیں کہ یہ چادر میں اس لیے لے کے رکھتا ہوں کہ یہ چادر مجھے میرے یار نے، مجھے میرے خلیل نے، دیکھیں خلیلی صدیقی و خاصی عمر، مجھے میرے خاص یار عمر نے گفٹ کی ہے۔ رضی اللہ اکبر۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 46 بیان کی، کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ذکر ابا بکر و عمر، مولا علی جب بھی ابو بکر و عمر کا نام لیتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ رحمہم اللہ اخوایا، رحمہم اللہ اخوایا، یا اللہ میرے دو بھائیوں ابو بکر عمر پہ رحم نازل فرما، یا اللہ میرے دو بھائی ابو بکر عمر پہ رحمت نازل فرما۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ اب یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ان کالوں کو اور ان فتنہ پرور لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی آپس میں جو ہے وہ اناد اور بغض اور ان کا آپس میں کینہ اور قدورت تھی۔ یہ بات بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ آپس میں کس قدر محبت کرتے تھے، اور بالخصوص مولا علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کس قدر محبت تھی۔ امام ابو یوسف انصاری اپنی کتاب الاسار میں صفحہ 207 پہ روایت نمبر 924 لے کے آئے کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، یا علی ما رأیت احدا خیرا منکا، میں نے بڑے بڑے فضیلت اور شان والے لوگ دیکھے ہیں لیکن علی سے بڑھ کر فضیلت والا آج تک میری نگاہ نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اس نے یہ جملہ بولا تو مولا علی فوراً اس کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، یہ بتا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا یہ بتا حال رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر سن، لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہہ دیتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا۔ اور قصے کہانیاں نے صحیح بخاری اٹھائیں،
3671 نمبر حدیث ہے، 3671 نمبر حدیث ہے۔ محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور ایک سوال پوچھا، حضور یہ بتائیں ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذاتی ابو بکر صدیق ہے۔ قال ابو بکر، تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے قلت ثم من، میں نے کہا ابو جان ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد جو مقام آتا ہے وہ عمر ابن خطاب کا آتا ہے۔ یہ مولا علی کی نگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے کہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کل قیامت کا دن ہو، میرے ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا نامہ اعمال ہو۔ اب اندازہ کریں کہ پھر حضرت عمر کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا جن کے نامہ اعمال کو قیامت والے دن اپنے ہاتھ میں لینے کی تمنا مولا علی کر رہی ہے۔ اور یہ نہیں صرف مولا علی کے بیانات، ہم کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کے عقیدہ عقائد کھول کے دیکھیں اور ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، یقین جانیں سب اہل بیت اطہار کا یہی عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان سے کسی نے پوچھا، امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں اور فضائل الصحابہ میں یہ روایت لے کے آئے، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں ایّ الناس ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں ابو بکر و عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، ان کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا تھا؟ تو سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں ابو بکر و عمر کا مقام بیان کیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے، جو اب کیا مقام ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے نا کہ شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، اے سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھا، میرے آقا دے یاراں دے کم آ گئی۔ یہ امام زین العابدین کا عقیدہ ہے۔ اور آگے چلیے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں ذکر کیا، امام محمد باقر کے سامنے کسی رافضی نے یا دشمن صحابہ نے کوئی جملہ بول دیا اور سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ سیدنا امام محمد باقر نے فرمایا لوگوں سن لو، لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا قل استغفر لہما واترحم لہما، فرمایا سن لو مجھے نانا مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ابو بکر و عمر کے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعائیں نہ کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں ابو بکر کے لیے عمر کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے رحمت کی صلاتیں اور رحمت کی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ۔ اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، آل تشیع کی کتابیں اٹھا لیں،
شرح نہج البلاغہ ابن بالحدید کی اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر کتب اہل تشیع میں یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے تو اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ابو بکر صدیق کو بھی سلام کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو مقام ہی وہاں دے دیا ہے، جگہ ہی وہاں عطا فرما دی ہے۔ حضرت عمر ایک تو ساری زندگی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور مجھے مرنے کے بعد شہادت کے بعد جگہ دینا تو اپنے محبوب کے مدینہ شریف میں جگہ دینا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ نہ صرف مدینہ شریف میں مدفن نصیب ہوا بلکہ حضور کے اتنا قرب میں مدفن نصیب ہوا، اور اس مقام پہ مدفن نصیب ہوا کہ جو دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، دنیا میں جنت کا، جہاں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی آن، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس وقت وہاں درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کیے جاتے ہوں۔ اب ایک طرف ان لوگوں کو رکھیں جو نعوذ باللہ تعالی لعنت کرنے کے قائل ہیں، اور وہ نعوذ باللہ ان پاک ہستیوں پر لعنت کرنے کا جو ناپاک جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں، اور ایک طرف اس پاک اور مقدس جگہ کو دیکھیں جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ ایک رافضی کہہ رہا تھا کہ وہ جملہ اس نے بولا کہ وہ جنت کدی نہیں بڑھ سکتے جڑے کھا گئے تیرے باغ زہرا، یعنی وہ ابو بکر و عمر کی طرف اس نے اشارہ کر کے یہ ناپاک نظریہ بیان کیا، اور ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر تو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتا جنت جو بڑھ نہیں سکتے، وہ تو جنت، وہ دوسری جنت تو بعد میں، آج بھی اللہ نے ان کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ حضور کا اعلان سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ جو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی رافضی ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ جنت نہیں بڑھ سکتے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ نے ابو بکر و عمر کو دنیا میں ہی جنت میں مقام عطا فرما دیا، وہ تو آج بھی جنت میں، اور آج بھی جنت میں، اور لاکھوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے مسلمان ان 14 صدیوں میں گزرے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلام پیش کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا مقام و مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اہل بیت طہار کی بارگاہ میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور پھر حضرت عمر کی نگاہ میں حضور کی اہل بیت طہار کا مقام و مرتبہ اور ان کا جو منزلت اور قدر ہے، یقین جانے آپ روایت اور احادیث کو دیکھیں، یہ دشمنیاں اور عداوتیں ثابت کرنے والے یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ حضور کی آل سے پیار کرتے تھے، اور حضور کی آل نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتی تھی۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ علامہ محب طبری نے الریاض النظرہ میں ذکر کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، ایک رات میں سویا، فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر، توجہ کریں بڑا ایمان افروز واقعہ، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ خوابی کی حالت میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں صبح بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد وضو کیا، اور وضو کر کے مسجد شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ مسجد نبی شریف میں جس وقت میں پہنچا تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور میں نے فجر کی نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور دیوار قبلہ کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ چند لمحات گزرنے کے بعد ایک عورت
तर खजूरों का टोकरा भर के लेके आई और हुजूर के सामने रख दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक खजूर पकड़ी। ये ख्वाब का वाकया सारा सुना रहे। खजूर पकड़ी और खजूर पकड़ के मुझे कहा, या अली ताखुज़ु हाज़िर रतबा, ए अली ये खजूर खाओगे? तो मैंने अर्ज़ की हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने वो खजूर मेरे मुंह में डाल दी। अभी मेरे दिल में तमन्ना थी कि हुजूर और खजूर देंगे। सरकार ने फिर दोबारा खजूर पकड़ी और कहा, अली खजूर खाओगे? मैंने अर्ज़ की हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने दूसरी खजूर भी मेरे मुंह में डाल दी। अभी तीसरी खजूर का इश्तियाक था। फंतबहतु, फरमाते फौरन मैं बेदार हुआ। देखा कि वाक़या ख्वाब का था, लेकिन जो हुजूर ने रात खजूर अता फरमाई थी उसकी मिठास अभी भी मेरी ज़बान पर मौजूद थी। अल्लाह अकबर। फरमाते फिर उसी तरीके से मैं उठा और उठ के मैंने वुज़ू किया और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में पहुंचा। देखा कि मुसल्ला रसूल पे हज़रत उमर फारूक खड़े हैं। मैंने फजर की नमाज हज़रत उमर फारूक के पीछे पढ़ी। हज़रत उमर ने उसी तरीके से फजर की नमाज पढ़ाने के बाद उठे और दीवार किबला के साथ टेक लगा के यूं बैठ गए। देखा तो चंद लम्हात के बाद एक औरत खजूरों का टोकरा भर के हज़रत उमर के सामने ले आई और ला के रख दिया। उसी तरीके से हज़रत उमर ने खजूर पकड़ी और पकड़ के मेरी तरफ देखा और देख के कहा, या अली ताखुज़ु हाज़िर रतबा, ए अली खजूर खाओगे? तो कहा खाऊंगा। हज़रत उमर ने वो खजूर मेरे मुंह में डाल दी। फरमाते हैं मैंने खजूर खा ली। फिर हज़रत उमर ने खजूरें तकसीम करनी शुरू की। फिर खजूर पकड़ी और खजूर पकड़ के मेरी तरफ देखा और कहा, अली खजूर खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा। हज़रत उमर ने दोबारा दूसरी खजूर मुझे पकड़ाई या मुंह में डाल दी। मैंने खजूर खाई। अभी दिल में इश्तियाक था कि हज़रत उमर मुझे तीसरी खजूर देंगे। तो हज़रत उमर ने मेरी तरफ देखा और कहा, या अखी लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लज़िदना का, या अली अगर रात रसूलुल्लाह ने तुझे तीसरी खजूर दी होती तो उमर भी तुझे तीसरी ज़रूर देता। कहा, या अली या अखी लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लज़िदना का, अगर रात तुझे रसूलुल्लाह ने तीसरी खजूर दी होती तो उमर भी तुझे तीसरी जरूर देता। कहा, ए उमर तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा कि अली आप जानते हैं मोमिन अल्लाह के दिए नूर से देखता है। मियाँ साहब फरमाते, पढ़ तू शेर। मियाँ साहब फरमाते हैं, जे रब दिल दिया ए अखियाँ देवे, चानन होवे नूरों महबूबानू सब नजरी आवे, क्या नेड़े महबूबानू सब नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। अली आप जानते हैं कि मोमिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आप अंदाजा करें सैयदना फारूक आज़म और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की आपस में मोहब्बत का, मवद्दत का और उनका आपस में जो प्यार और ताल्लुक़ है उसका अंदाज़ा करें। यह है अहले सुन्नत का अकीदा। हम मोहब्बतें बांटने वाले और हम ये बताने वाले हैं कि हुजूर के सहाबा हों या हुजूर की अहले बैत हों, वो आपस में मोहब्बत करने वाले थे, नफरतें करने वाले। क्योंकि ये वो शख्सियात हैं जिनका तज़किया अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया। आप ज़रा गौर करें, कोई बंदा
کسی ولی اللہ کے پاس ایک مہینہ گزار کے آ جائے، اللہ کے کامل بندے کے پاس ایک مہینہ گزار کے آ جائے، دل کا میل زنگ سارا اتر جاتا ہے، دنیا دل کی بدل جاتی ہے۔ اور جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ سے فیض پایا ہو، جنہوں نے تربیت میرے نبی سے پائی ہو، اور جن کو اللہ نے ایسے، جس نبی کو اللہ نے یہ منصب دے کے بھیجا ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ نبی کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، اور ان کے سینے صاف بھی فرما دے۔ پھر اس نبی کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تزکیہ کس طرح ہوا ہوگا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، مودت تھی، اور بالخصوص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام و مرتبہ، حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ، حضرت عمر کا مرتبہ، تو وہ مقام و مرتبہ ہے کہ یقین جانے کہ صحابہ اکرام، صحابہ یہ چاہت رکھتے تھے کہ حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرنے والا اٹھائے۔ مشہور حدیث آپ نے صحیح بخاری کی سنی ہوئی ہے، 3688 نمبر حدیث ہے، 3688 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آئے، مشہور حدیث ہے، میں سنا کے اگلا حصہ سناؤں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرمائے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صدقۃ، یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقات و خیرات تو جمع نہیں کیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور نے فرمان جس وقت جاری فرمایا، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے سیدنا انس ابن مالک، خادم رسول، صحابی رسول، فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کسی موقع پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جو حضور کا یہ فرمان سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ محبت کرتے اس کے ساتھ ہوگے۔ اور اگلا جملہ سنیں، انس بن مالک صحابی رسول 10 سال حضور کی صحبت میں گزارنے والے کہنے لگے لوگوں سنو، انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمرہ، لوگوں سن لو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کل قیامت والے دن مجھے انہی کا ساتھ دے گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، میرے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، میرے دل میں عمر فاروق کی محبت ہے۔ صحابہ جن کی محبت کو وسیلہ اپنی قیامت والے دن اپنے جنت میں جانے کا وسیلہ بنا رہے ہیں کہ میں ان کی محبت میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا مقام جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ محبت والے، اور ایک اس کے ساتھ میں اور بات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو تقسیم کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض صحابہ علیہم رضوان کے حوالے سے وہ نیگیٹو اور ان کے بارے میں منفی تاثرات رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کے سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں حافظ ابن عبد البر نے اس روایت کو نقل کیا کہ کسی شخص نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عثمان اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کسی شخص نے کہا تو سیدنا انس بن مالک نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے دل میں عثمان کی محبت بھی ہے، ہمارے دل میں علی کی محبت بھی ہے۔ اور اپنی قسمت پہ ناز کریں اہل سنت و جماعت کا سینہ اور دل وہ سینہ اور دل ہے جس میں ابو بکر کی محبت بھی ہے، عمر فاروق کی محبت بھی ہے،
عثمان غنی کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے، حضور کے سارے صحابہ کی محبت ہے، حضور کی ساری آل کی محبت ہے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی کوئی سید زادہ آل رسول ہو، ہم اس کی تعظیم کرنا بھی اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اور جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، وہ چاہے 15ویں صدی میں آ کے نسبت ملتی ہو، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم حضور کی نسبت کا ادب کریں، حضور کی نسبت کا احترام کریں۔ اور یہ